دوستوں آج ماہ ذیقت کی 10 تاریخ ہے، دوسرے منگل کا دن آ چکا ہے۔ کہتے ہیں جو بندہ بھی ماہ ذیقت کے دوسرے منگل کو دولت کا یہ خاص عمل صرف ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ اس کے رزق میں، اس کے ایمان میں، اس کے اخلاق میں، اس کے اخلاص میں بے شمار کی برکتیں اور رحمتیں اتار دی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ ماہ ذیقت کی 10 تاریخ ہے، دوسرے منگل کا دن ہے۔ اللہ والوں، یہ دولت حاصل کرنے والا سب سے خاص وظیفہ ہے، سب سے خاص عمل ہے۔ ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے تسبیح پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے جو کامیابیوں کی مثال رکھتی ہے۔ اور یہ اللہ والوں کوئی عام منگل نہیں، یہ ماہ ذیقت کے دوسرے منگل کا دن ہے۔ اور جب بھی ذیقت کے مہینے میں منگل کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں اللہ والوں منگل کا دن آ جائے، جب بھی آپ کے پاس منگل والا دن آئے تو آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ یہ دولت کا وہ خاص وظیفہ ہے، یہ دولت کا وہ سمندر ہے جس کے ذریعے نصیب پلٹ دیے جاتے ہیں، جن کے ذریعے ہماری آخرت بدل جاتی ہے، ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے، کامیابیاں قدم چومتی ہیں۔ ایک بار پڑھ کر تو دیکھو، فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ والوں، یہ منگل والے دن پڑھے جانے والا سب سے خاص عمل ہے، اور منگل والے دن جو ستاروں کے اعتبار سے منگل کو دن حاصل ہے وہ مریخ کا ہے، تو اس لیے آج یہ تسبیح اور اس کے فائدے ناقابل بیاں ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا ایک بڑا ہی خاص راز ہے، اور راز اپنے ساتھ ہمیشہ چابیاں رکھتے ہیں۔ اس لیے آج منگل والے دن دولت کی یہ تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ بیمار ہیں، شفا ہو جائے گی، پانی کے گلاس پہ پڑے، دم کریں، شفا ہوگی، 100% شفا ہوگی۔ اللہ والوں، میں یقین کریں، قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں کہ یہ تسبیح اور یہ قرآن کی آیت اتنی خاص ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو پڑھ لیا تو کامیابیاں قدم چومتی ہیں۔ اور اللہ والوں، یہ اللہ پاک کے جو نام ہیں، ان کے ذریعے جب رب کو پکارا جاتا ہے تو رب کی رحمت اپنے جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ والوں، رب کی رحمت اپنی جلال میں آ جاتی ہے اور ہمارا نصیب پلٹ دیا جاتا ہے، ہمارے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین اور اپنے ان بندوں کو پسند فرماتے ہیں جو گنہگار ہیں، جن سے گناہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ رب کی طرف پلٹتے ہیں، تو رب فرماتا ہے وہ میری طرف 1 قدم آتے ہیں، میں 10 قدم زیادہ تیزی سے ان کی طرف چل کے جاتا ہوں۔ تو دوستوں سوچیں، یہ کتنا بڑا موقع ہمیں مل رہا ہے۔ اس لیے آج یہ تسبیح چھوڑیے گا نہیں، لازمی پڑھیے گا، بے شمار کے فائدے آپ کے منتظر ہیں۔ اللہ والوں، یہ تسبیح پڑھنے کے بعد یقین کریں آپ کو فائدے اتنے ملیں گے منگل والے دن کہ آپ لوگ دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ لوگ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ والوں، منگل کا دن بہت ہی خاص دن ہے، رحمت والا دن ہے۔ اور اللہ والوں، اگر آپ لوگ بیمار ہیں تو شفا کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں، تانے سن کے تھک گئے، علاج کروا کے تھک گئے، بانجھ پن دور نہیں ہو رہا، بانجھ پن کا علاج بھی اس دن کے اندر چھپا ہوا ہے، اس تسبیح کے اندر چھپا ہوا ہے۔ بس آج اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ بے شمار کے فائدے آپ کے منتظر ہیں۔ آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے تو اس کے لیے پڑھ لیں، دیکھیں اللہ رب العالمین شفا دینے والا ہے، حقیقی شفا رب کی طرف سے ملتی ہے۔ دوائیاں تو صرف اسباب ہیں، اور اللہ والوں، رب کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں، وہ صرف فرماتا ہے کن ہو جا تو فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اس نے 6 دن میں زمین اور آسمانوں کو پیدا کر دیا، تو سوچیں رب العالمین کی طاقت کتنی زیادہ ہے، اور ہم سے رب 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اس لیے آج منگل والے دن اس تسبیح کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، لازمی اس عمل کو کریے گا، اتنے فائدے حاصل ہوں گے، یقین کریں آپ لوگ انگلیوں پر نہیں گن پائیں گے۔ میری وہ بہنیں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے، بہترین رشتے خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دیں گے۔ آپ کہیں گے، اگر آپ سوچتی ہیں کہ میرے ماموں کے لڑکے سے شادی ہو جائے یا میری خالہ کے بیٹے سے شادی ہو جائے، یقین کریں اسی گھر میں رشتہ ہوگا۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے، یہ فیصلے کروا دیتی ہے عرش اعظم سے۔ تو اللہ والوں، اگر آپ پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں، اماں ابا پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے، ورنہ وہ لڑکی یا لڑکا خود بھی پڑھ سکتا ہے۔
یہ نہیں کہ صرف لڑکیوں کے لیے یہ عمل ہے، بھائی لڑکے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حلال ذرائع اختیار کرنے کی کوشش کریں، نکاح کی طرف جائیں، اللہ پاک نے برکت رکھی ہے نکاح میں۔ حرام جو ہے یقین کریں وہ تباہ ہونے والا ہے، برباد اور ذلیل کرنے والا، رزق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پیسوں کی تنگی ہے، پریشانیاں ہیں، کرائے کا مکان ہے یا پھر کرائے کا جو ہے وہ گھر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنا ہو جائے، تو یقین کریں ہو جائے گا۔ رب کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن مانگنا آنا چاہیے، تڑپ کر مانگے۔ جس طریقے سے ایک بچہ ضد کرتا ہے اپنی ماں سے اور بچہ اپنی بات منوا لیتا ہے، رو رو کر منوا لیتا ہے، اسی طریقے سے نبی پاک نے بھی ہمیں وہ طریقے بتائے، لیکن ہم لوگ ان طریقوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ میں اپنی بارہا ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں کو مناتا ہے، آپ بھی رب العالمین کو منانے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں رب آپ کے کتنے لاڈ اٹھائے گا۔ اللہ والوں استغفار کریں، گناہوں پر نادم ہوں، معافی مانگیں، اور پھر دیکھیں اللہ پاک کا فضل، رب کا کرم، رب کی رحمتیں کس طریقے سے اپنے جوش میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں یہ وہ تسبیح ہے جس کے ذریعے نصیب پلٹ دیے جاتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ منگل والے دن کی دعا ہے، لازمی آپ لوگ شرکت کریں اور آمین ضرور بولیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج منگل والے دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں،
تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو، ہر بندے کی پریشانی، ہر بندے کی مصیبت الگ الگ ہے، لیکن آج اللہ پاک سے جو مانگو گے، جیسا مانگو گے، جتنا مانگو گے، سب ملے گا۔ رب کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ رب جب دینے پر آتا ہے پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، چھپڑ پھاڑ کر ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ وہ رب ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، وہ ہمارے لیے یقین کریں فیصلے کروا دیتا ہے، لیکن مانگنے والا ہو یار، مانگنے والا ہونا چاہیے۔ جتنے مسائل ہیں سب کا حل آج اس منگل والے دن کی تسبیح میں چھپا ہوا ہے۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے
آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہے، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گرہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں، اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخیں مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔
آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ایک نام ہے یا غفارو، دوسرا نام ہے یا غفورو۔ اللہ والوں، یا غفارو کے معنی ہیں پردہ پوشی کرنے والا، در گزر کرنے والا۔ یا غفورو کے معنی ہیں بہت زیادہ بخشنے والی ذات۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ یا غفارو اور یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں، اس بندے پر اپنی رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی نظر رحمت کرے، آپ پر اپنی نظر کرم بنائے رکھے، تو یا غفارو اور یا غفورو کو کوشش کریں ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھ لیں۔ چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، چینی چاول کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہو، ایک مٹھی یا ایک کٹوری اپنے سامنے رکھیں اور اس کے اوپر یا غفارو اور یا غفورو پڑھیں۔ اللہ والوں، یہ آج کا بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ یا غفارو کے معنی ہیں پردہ پوشی کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ یہ اللہ پاک کی اتنی بابرکت صفت ہے کہ جب کوئی مسلمان زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو عرش اعظم پر میرا رب آپ پر سلامتی، رحمتیں، برکتیں نازل و نزول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمت کا سایہ فرماتا ہے، آپ کے اوپر سکون اتارتا ہے، سکینہ اتارتا ہے، آپ کے اوپر اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یا غفارو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ کی پردہ پوشی بھی فرمائے گا۔ اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو آپ لوگ یا غفارو کا ورد کریں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ یا غفارو اور یا غفورو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا۔ یا غفارو یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا غفارو یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگ یا غفارو یا غفورو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے صرف 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اگر آپ لوگ یہ وظیفہ چینی پر پڑھ رہے ہیں تو چینی کو صدقہ کر دیں، یا پھر آپ لوگ کسی کونے میں ڈال دیں جہاں پر چینٹیوں کا گزر ہو، تاکہ چینٹیاں کھا جائیں گی تو آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پانی بھی اپنے سامنے رکھیے گا اور پانی بھی آپ لوگ پی جائیے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل بہت ہی خاص ہے، یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے بے شمار کی آسانیاں لے کر آئے گا۔ اللہ والوں، بس آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، وہ صحیح انداز سے پڑھنا ہے اور کوشش کریں 3 بار یا 7 بار درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔